نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا، کہ قرآن تو وہ ہے جو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں، تاکہ اس سے ڈرائے جو زندہ ہو۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جس کا دل مر چکا، کیونکہ زندگی اور موت کا دار و مدار چاہے وہ جسمانی ہے یا روحانی دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس کا دل مر چکا ہے، بس یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور مستعد ہوتا ہے، لیکن وہ تلاوت کی بجائے کانوں کو آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جس کے ذریعے اللہ دکھائی دینے والی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا اس تک پہنچی تو ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہے، اور اس کا دل غیر حاضر ہے، باوجود دل اور اہلیت ہونے کے اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حاضر دل کے ساتھ اس کی طرف کان لگاتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا۔ اس کا دل بھی حاضر ہے اور وہ کان بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے یعنی نشانیاں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان سے جو تعلق رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس تیسرے درجے کے دل کو والوں میں ہمیں شامل کرے، کہ جن کے دل زندہ ہیں، جن کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اس کے فہم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پارہ جو ہے وہ 17 پارہ ہے، اور اس میں جو سورت شروع ہوگی وہ سورت الانبیاء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت قیامت کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کی موت بھی قریب ہے، کہ اگر قیامت نہ بھی آئے تو کسی کی موت کا انسان کو نہیں پتا کہ کب اس کی موت آ جائے، اور انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب اس کے پاس مہلت عمل باقی نہیں رہی۔ اور کیا چیز انسان کو اس دن سے، اس کی سوچ سے، اس وقت سے غافل کرتی ہے کہ جب اس چیز کا احساس نہیں رہتا، کہ جب انسان کچھ اور چیزوں میں پڑا ہوتا ہے، وہ غفلت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ اس کے دن کی فکر کرتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن ان سارے مراحل سے گزرنا ہے، اور اکیلے جانا ہے، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس سوچ سے غفلت چلی جاتی ہے، اور لمبی لمبی امیدیں پھر انسان نہیں باندھتا، اس کا نفس پھر توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ حساب کتاب کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مر کر قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کا ایک مختصر حساب ہوتا ہے، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا۔ اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا پھر وہاں اس کا باقاعدہ حساب ہوگا۔ سوال کیے جائیں گے اس سے تم نے زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، یہ ساری چیزیں جن میں ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم حاصل کیا، اس پر عمل کتنا کیا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس چیز کی فکر کرنی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں دنیا سے ہوں اور نہ دنیا مجھ سے ہے، بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ اور قیامت کی قریبی کا اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، آپ نے انگلی کے اشارے سے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کی ساتھ والی انگلی کو ملا کر آپ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ 2 انگلیوں کو آپ نے جمع کیا اور فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اب ہم قیامت کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ دنیا کی ایگزسٹنس میں جتنا وقت گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں آئندہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا اور قیامت بالکل قریب ہے، قریب ہے۔ ابی بن کعب سے مروی ہے کہ جب رات کی تہائی گزر جاتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے، فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی، اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ جائے گا، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ یہ موت انسان کے بہت قریب ہے، اور پھر موت کے بعد جنت یا پھر جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے، اور اسی طرح آگ بھی۔ تو پھر انسان کو کس کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ جنت کے لیے۔ کسی چیز کا شوق یا کسی چیز کا خوف، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کچھ کرنے کے لیے کھڑا کر دیتی ہیں، جو آپ کو غفلت سے نکال دیتی ہیں۔ ان دونوں کا ہی ہمیں سوچنا ہے۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو باتکلف سنتے ہیں، یعنی بس جسٹ فار فارمیلٹی، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کھیل میں پڑے رہتے ہیں، کیونکہ وہ سننے کا وہ والا شعوری کیفیت نہیں ہے نا، سننے کی، سنی ان سنی کر دینا، تو پھر وہ ایسا ہی ہے۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے، قیامت کے دن کو بھول گئے۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کی طرف بلانے والا لوگوں کو بلاتا ہے، لیکن لوگ اس کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہنے والا بات کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھ جو بات کر رہا ہے کیا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اوقات ہے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی انسان کے معیار پر نہیں اتر سکتا۔ آپ جو چاہیں کر لیں، جو بھی کریں، تعریف آپ کی تھوڑی کریں گے، تنقید بہت زیادہ کریں گے۔ آپ اچھا کریں یا آپ برا کریں، لوگ اپنے تبصرے کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو ایسی صورت میں تو پھر جب پیغمبروں پر آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر بھی طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں، تو پھر ان کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا ہے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین کی ہے، اور وہ سمیع علیم ہے۔ کہ مجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے، اور میں جو کچھ پیش کرنے والا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے، سب باتیں میرا رب جانتا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ تو برآمدہ خواب ہیں، بلکہ اس کی من گھڑت، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ ورنہ یہ لائی بھی کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ کوئی معجزہ، ایسا حصی معجزہ کیوں نہیں آتا جیسے پچھلے پیغمبروں پر آیا، تو کیا انہوں نے مان لیا؟ تو بات یہ کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو ایک انسان کی ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ جب اس کو ماننا نہیں ہوتا تو کوئی نشانی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 7 الانبیاء۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، اگر علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ تو علم حاصل کرنے میں، جاننے میں انسان کو کبھی بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور علم جاننے میں کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں عموماً
کہ کوئی بھی انسان علم حاصل نہیں کرنا چاہتا کہ وہی ایک تکبر کی کیفیت کہ مجھے بہت آتا ہے، جو سامنے والا ہے یہ کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتا، یا پھر انسان کو حیا روک دیتی ہے، اس کو شرم اس چیز کے لیے روک دیتی ہے۔ تو جس کو صحیح بات معلوم کرنا چاہتا ہے، تو یہاں کہہ دیا ہے کہ رسول کی رسالت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک ہے تو رسول کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں، علم والوں سے پوچھ لو تاکہ تمہارا شک دور ہو جائے۔ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ تو پہلے بھی پیغمبروں کو جب لوگوں نے بات بتائی انہوں نے نہ مانا، ہلاک کر دیا گئے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو قرآن جس میں میرا اور آپ کا ذکر، اس میں میرے اور آپ کے اچھے برے اخلاق کا ذکر ہے، کہ اس میں تمہارے اچھے اعمال کا ذکر، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لوگے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارے ہی عزت ہے، تمہارے ہی شرف ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اس میں تمہارے ان دینی معاملات کا ذکر ہے جس کو تمہیں ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں اتنی چیزیں ہیں کہ جس پر عمل کرنے میں تمہاری زندگی سے اور پھر کامیابی بھی اسی میں ہے۔ تو پھر اللہ کی کتاب بعض کے لیے عزت اور بلندی کا سبب بن جاتی ہے اور بعض کے لیے ذلت کا سبب بن جاتی ہے۔ وہی واقعہ اپنے ذہن میں لائیں جو نافع بن عبد الحارث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اصفہان میں ملتے ہیں، اور ان کو انہوں نے مکہ کا عامل بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تم یہاں ہو جبکہ میں نے تمہیں وہاں کا عامل بنایا تھا۔ اب یہاں ایک چیز پتہ یہ بھی چلتی ہے کہ نگران جو ہے جو اپنے کاموں کو تقسیم کرتا ہے تو اس کے بارے میں وہ باز پرس کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو وہاں پر مقرر کیا تھا، آپ یہاں کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ابن ابزا کو وہاں پر میں نے اپنی جگہ پر چھوڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے آزاد کردہ غلام۔ تو انہوں نے کہا ابن ابزا تم نے ان کو اس جگہ پر اس کام پر چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے اور فرائض کے عالم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے نیچے کرتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص جب خالص نیت سے اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کے مقام کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ اخلاص کی، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائیں۔ اور پھر یہ جب بھی ہم دیکھیں اس چیز کو آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا روز لگتا ہے یہ بات میری بات ہو رہی ہے، یقیناً یہ مجھے ہی سنایا جا رہا ہے، یہ میری دل کی بات ہے، یہ میری اس فلاں بات کا جواب ہے۔ تو پھر انسان کو اس میں پھر اس کا شرف ہے کہ اس میں میرا ذکر ہے۔ تو پھر کون اس کتاب کو اپنا سمجھتا ہے، اس کو اون کرتا ہے؟ جو اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس ایمان کے ساتھ اس کے تمام حقوق کو ادا کرتا ہے، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، آیت نمبر 11 سورۃ الانبیاء۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا جب ان کو ہمارا عذاب پہنچا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے۔ آج انسان اپنے گھروں میں اپنے مزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو کل جب عذاب کو دیکھے گا تو اس وقت میں پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ اب تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ شاید کہ تم سے پوچھا جائے، کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا کار تھے، اور یہی وہ پکارتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم ان کو کھلیان کر دیں، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہے۔ کہ ایسا جیسے آگ جلانے کے بعد راکھ ہوتی ہے نا، اس کا ڈھیر بن جاتا ہے، تو ایسا ڈھیر بن کر رہ گئے کہ جن کے اندر کوئی زندگی کی رمق نہیں تھی۔
ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے. کھلونے کے ساتھ تشبیہ اکثر دی جاتی ہے، تو کوئی بھی کھلونا جب آپ کے سامنے رکھیں اس کو ٹوائے، اس کو کیا کرتے ہیں کہ جسٹ وہ دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے. کسی بھی بچے کے لیے وہ کھیلتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے بعد اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھلونا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے جس کا کوئی انجام نہیں ہوتا. تو کہاں جا رہا ہے کہ یہ جو زمین آسمان اور کائنات اور دنیا اور زندگی، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بنایا، یہ موت اور حیات ایسے ہی نہیں بنائی گئی، یہ امتحان ہے، آزمائشیں ہیں. مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور تمہاری لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. زمین اور آسمانوں میں جو بھی مخلوق اللہ کی ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں، وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کہتے رہتے ہیں، اور ولا یستحسرون، وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ دم نہیں لیتے. تو جب فرشتے اور دنیا کی تمام مخلوق کہ ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے تسبیح کا، تو وہ ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ تھکتے نہیں ہیں. تو جب عبادت میں دل اس طرح لگے کہ انسان تھکے نہیں، وہ دراصل کیا ہوتی ہے، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں، اور اسے چرچرانے میں ملامت نہیں کیا جا سکتا. چرچرانے کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ جیسے کوئی پلنگ پہ بیٹھتے ہیں نا، زیادہ وزن ہو جاتا ہے تو اس کی چولیں ہلنے لگتی ہیں، تو پھر ایک چرچراہٹ کی آواز آتی ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اسے چرچرانے پر ملامت نہیں کیا جا سکتا، کہ وہاں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے سجدہ یا قیام نہ کر رہے ہوں. سوچے، کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ کہ کتنی ہی مخلوق ایسی ہے، فرشتوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنی اپنی عبادت میں مشغول ہیں کہ اللہ کے لیے ہم نہ کھڑے ہوں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پوری یکسوئی کی، کہ بعض اوقات ہم کھڑے تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں لیکن سوچ دنیا کے بارے میں رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے کہ ہم کتنی دیر تسبیح کرتے ہیں اور پھر اس کو بھول جاتے ہیں. اس کو یاد کرنے کے طریقہ ہم پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ تسبیح کرنے کے لیے اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کر لیں، اوقات مقرر کر لیں. کیونکہ اگر ہم ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتے نا، تو پھر ہم کسی بھی چیز کو بس ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کام کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی زیادہ کر لیتے ہیں کبھی کم کر لیتے ہیں. تو پھر کیا چیز کرنی ہے کہ مجھے کس وقت میں کیا پڑھنا ہے. ایسے کچھ چیزیں سیٹ کر لیں کہ مجھے آج دن میں اتنی تسبیحات سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی. تو اس طرح سے کچھ ٹارگٹ کر لیں. لیکن ہماری تسبیح میں بہت ساری رکاوٹیں، ذرا سی کوئی چیز ہوتی ہے، بچہ آ گیا اس نے کسی بات میں لگا لیا، ٹیلی فون آ گیا وہ چیزوں میں ہم لگ گئے، تو پھر اس طرح سے ہم اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر سکتے. تو ہر چیز کو سائڈ پہ کریں، جو چیز زیادہ ضروری ہے اس کو تو آپ نہیں مس کر سکتے. لیکن یہ جو فون کو بار بار اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں نا، دیکھیں کوئی میسج تو نہیں ہے، یا ذرا سی ٹن ٹن بجتی ہے اور ہمارا توجہ ہر طرف سے ہٹ کر فون کی طرف جاتی ہے. تو پھر اس کے لیے بھی ٹائم مقرر کر لیں کہ جب تک مجھے اپنے اس ٹارگٹ کو پورا نہیں کرنا، مجھے ایکسٹرا چیز کو نہیں دیکھنا. تو پھر کیوں اس چیز کو، ٹارگٹ کو سیٹ کرنے کی ہمیں سب کو ضرورت ہے، مجھے آپ کو، کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے. یقین کریں ہم بہت وقت کو یہاں وہاں ضائع کر دیتے ہیں. اسی وقت کو اگر ہم کیش کر لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو کل جب وہ وقت آئے گا کہ حسرت کا وقت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسرت سے بچا لے گا انشاءاللہ. تو اس بات آپ سب نے اور میں نے بھی یہ والا کام کرنا ہے کہ ہم ٹارگٹ سیٹ کریں گے، اپنی تسبیحات کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوں گے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. آیت نمبر 22 سورۃ الانبیاء. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارض خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا.
ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے. ہم انسان بھی کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کو بھی اس اصول کو وہ سامنے رکھتا ہے کہ ایک ڈرائیور کی جگہ ہی رکھی جاتی ہے. تو جہاں پر ایک پوسٹ پہ 2 لوگ ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ ایک پاور کی اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے اگر اللہ کے سوا دوسرا کوئی خدا ہوتا تو پھر سارا نظام بگڑ جاتا. پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں. اللہ جو کچھ بھی کر رہا ہے کسی کے ساتھ بھی کر رہا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. ہاں ہم سے وہ ضرور پوچھے گا. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل. یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی شرک کی نفی ہر کتاب نے کی ہے. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے. اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، وہ بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا. سائنس بھی آج یہ بات کہتی ہے کہ پہلے زمین اور آسمان ایک ہی تھے اور پانی سے ہر چیز پیدا کی. کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ ہماری اس تخلیق پر ان کو ایمان نہیں ہے؟ تو یہ باتیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت زمانے میں ابھی ڈسکور نہیں ہوئی تھی، لیکن وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دی گئیں. تو لوگ اللہ کی خلاقی پر ایمان نہیں لاتے. ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا آج یہ سائنس کہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، بس آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائے. فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی جاتی ہے. ہر چیز ابتدا میں پانی اور پھر ٹھوس مائع اور گیس میں تبدیل ہو گئی. تو پھر کیا چیز ہے؟ یہ حقائق ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ پہلے بتا دیے، لیکن ہم ابھی بھی اس کتاب کو اللہ کے کلام کو توجہ نہیں کرتے کہ اس میں جو بات بھی ہے وہ حق پر مبنی ہے. اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ہمارے اوپر ضرورت ہے اس کی بھی. جیسے قرآن کی آیات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ضروری ہے، اسی طرح کائنات کی آیات کو بھی اسٹڈی کرنا ضروری ہے. ان علوم کو جاننا اس سے یہ کہ یہ کام آسان ہو جاتا ہے. ایسے علوم کو کیا کرنا ہے؟ پھر عبادت کی نیت سے حاصل کرنا چاہیے. اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں. جیسے کچھ بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو پھر ان کو اپنی ایجوکیشن کو مزید امپروو کرنے کے لیے جب کالج یونیورسٹی تک جانا پڑتا ہے تو وہ اس میں بہت بادر کرتے ہیں، یہ کیا اس کے لیے اپنے آپ کو ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ اس علم کو بھی پڑھنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں ہمیں گہرائی حاصل ہو رہی ہے، تو یہ بھی سراسر عبادت ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. آیت نمبر 23 سورۃ الانبیاء.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ کہ اچھے اور برے حالات، کبھی تمہیں فقر ہوگا، کبھی تمہارے پاس بہت ساری دولت ہوگی، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، یعنی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے۔ اس وقت میں پھر کیا کرنا ہے؟ اچھے حالات میں اللہ کا شکر، برے حالات میں صبر کے ساتھ، نو شکوہ، کوئی شکوہ کسی سے نہیں، کسی بندے کے ساتھ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں، آپ نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا اور ایسا کرنا چاہیے تھا۔ دراصل یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور موت، جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں انسان جتنا چاہے زندگی بسر کرے لیکن مرنا تو ہے، جتنا چاہے دنیا کا سامان اکٹھا کر لے لیکن ایک دن یہ سب چھوڑ کر جانا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا دنیا کا مال ہوتا نا، اس کو دنیا سے جانے میں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اپنی ہی تکلیف کو اپنے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں انسان کے پاس جن سے وہ بھی محبت کرتا ہے، چاہے وہ اولاد ہے، آپ کی محبت ان سے ایک فطری ہوتی ہے، والدین کے ساتھ ہے، تو ان ساری محبتوں کو، چاہے وہ مال کی محبت ہے، ان سب کو حد سے نہیں بڑھنے دینا، فطری محبت کو بھی حد سے نہیں بڑھنے دینا۔ چاہے کیا ہونا چاہیے، اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا مان لیتا ہے نا، اپنا محبوب مان لیتا ہے، پھر وہ ان محبتوں کی تکلیفوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ محبتیں تکلیف دیتی ہیں نا، اولاد کی محبت، مال کی محبت، ان کے لیے آپ کو اتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے آپ کو پینس لینے پڑتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور ان کی محبت سے باہر نکلنے لگتا ہے تو پھر وہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اس کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ والا خوف نہیں رہتا، یہ حسرت نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں میرے بعد میری فلاں چیز کا، میرے فلاں بچے کا کیا ہوگا۔ تو پھر اس صورت میں انسان ہر چیز کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا، میں نہیں ہوں تو کیا ہوا، میں تو ہر جگہ ویسے بھی نہیں ہوں، میں جہاں نہیں ہوں وہاں کون ہے، میرا رب ہے، اللہ کے سپورٹ کر دیں۔ اور پھر ایسی ہی سوچ کے ساتھ انسان کو موت بھی آتی ہے۔ نہیں تو آپ کو پتہ جب اسے بات کی تھی نا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ نہ ان کو خوف نہ ہی کوئی ان کو غم ہوگا، تو وہ کس چیز کا خوف ہوتا ہے انسان کو جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولاد ہے یا مال ہے، ان کا کیا بنے گا۔ تو یہ چیز انسان کی، یہ کیفیت کچھ ایسی نہیں آتی کہ انسان کے اوپر موت کا وقت آئے گا اور اس وقت میں وہ ان چیزوں کو کر لے گا۔ یہ تو سب چیزیں آپ کو دنیا میں اس کا ایکسپیرینس کرنا پڑے گا، ان سب چیزوں سے ایک ڈسٹینس رکھنا پڑے گا کہ جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہیں، آپ عبادت میں رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ ان چیزوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کی خیر اور بھلائی کے لیے اپنے وقت کو نکالتے ہیں، آپ ان چیزوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ دین کے لیے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے، دوسروں کی خدمت کے لیے، دوسروں کی خیر اور بھلائی کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو پھر آپ ان لوگوں سے الگ نہیں رہ سکتے، آپ الگ ہو نہیں سکتے۔ جب آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ ہی ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر یہ چیزیں ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، یہ انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ بن جاتی ہیں، پھر اسی کیفیت میں انسان کو موت آتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو اس ایکسپیرینس کو زندگی میں گزارتا ہے کہ ان چیزوں کو وقت دینا ہے، ان سب سے محبت بھی کرنی ہے کیونکہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہے، تو ان کو کس لیول تک ہی رکھنا ہے، پھر اس احساس کے ساتھ جب آپ زندگی گزارتے ہیں نا، پھر آپ کا وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نفس مطمئنہ کسی مال سے نہیں ہوتا، اولاد کی کثرت سے نہیں ہوتا، یہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے لیے واپسی آسان ہو جائے، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے
اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان بڑا جلد باز ہے، انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ تو انسان کے لیے کہا گیا کہ جلد باز، کہ جلد بازی انسان کے سارے معاملات کو خراب کر دیتی ہے، اس کی گفتگو میں خرابی لے آتی ہے۔ بہت تیز 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 بولنا، بہت تیز تیز کچھ چیزوں کو کرنا، یہ چیز انسان کو بہت ساری مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ انسان جلد باز ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے۔ اور جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ بس جلدی سے یہ کام ہو جائے، یہ ہو کیوں نہیں رہا، یہ ابھی تک ہوا کیوں نہیں، ایک انگزائٹی سی ہونے لگتی ہے۔ تو اس کیفیت کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنا ہے، کہ انسان کو ہمیشہ جلدی کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ آنے والے وقت کے لیے۔ تو جب آپ جس موجودہ کنڈیشن میں ہیں وہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے آیا نا، اسی طرح آنے والے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا کریں۔ اور ایسی جلد بازی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو کہا ہے کہ یہ انسان کے اندر موجود ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ کسی کے انسان کے اندر کم ہو سکتی ہے، کسی اندر زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جلد بازی رکھی ہے وہاں تحمل مزاجی بھی رکھی ہے، اپنی اس والی کوالٹی کو ابھارنا ہے اور اس والی چیز کو کم کرنا ہے۔ کم کرنا اس سینس میں کہ جہاں اس کی ضرورت ہے اس کو وہاں پر استعمال کیا جائے۔ وفد عبد القیس ایک وفد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ کے پاس آ کر اسلام کو قبول کرے یا آپ سے تعلیم حاصل کرے۔ اب وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ جو وہاں پر تھے وہ جلدی جلدی آپ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر بس وہ اٹھتے ہیں، اترتے ہیں اپنے سواریوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگتے ہیں۔ لیکن ان کا ایک سردار منذر الاشجع، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا تحمل مزاج، اس نے جا کر پہلے اپنے کپڑے بدلے اور پھر اپنے آپ کو تیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، بردباری اور وقار اور متانت۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں خصلتیں جو ہیں، یہ دونوں کوالٹیز جو ہیں، کیا میں نے اختیار کی ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدائشی طور پر دی ہیں؟ تو یہاں سے ایک چیز کیا پتہ چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ہر طرح کی صلاحیت مختلف لیولز کی رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں میرے اندر ڈالی ہیں یا میں نے خود کوشش سے ان چیزوں کو اپنے اندر اختیار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیدائشی طور پر یہ اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر جس نے مجھے ان 2 خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا کہ جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں کی نسبت ان کی تعریف کی جو آرام سے آئے، کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم پہلے چھلانگ لگا کر پہنچیں گے اور پھر ہم یہ کام کر لیں گے تو ہم پسندیدہ ہو جائیں گے، اور پھر اس میں ہی ہم اپنے محبت کو شو کرنے کے لیے بہت الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسی ہڑبوک بچاتے ہیں کہ دوسرے کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، لائنیں توڑ دیتے ہیں، دھکم پیل، بالکل ایسے ہی جیسے حجر اسود کے اس وقت کو اپنے سامنے اگر کسی کے ذہن میں آتا ہو، کس طرح ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ احرام کی حالت میں ہیں۔ تو احرام کا مطلب آپ امن میں ہیں، آس پاس والے بھی، لیکن اس احرام کی حالت میں انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں تو اس کا مقصد ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو انسان جلد باز ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ تحمل مزاجی بھی اس کے اندر رکھ دی ہے۔ تو کچھ چیزوں کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے۔ بالکل تزکیہ والی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس میں سے خراب چیزوں کو نکالنا اور اچھی چیزوں کو نشو و نما دینا۔ تو یہاں پر بھی اس بات کا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جلد باز ہے انسان، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے تحمل مزاجی بھی رکھی ہے۔ آخری دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا کہ جب کہ یہ نہ اپنے منہ سے آگ بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں، استغفر اللہ، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دور کر سکیں گے اور نہ ہی ان کو لمحہ بھر ہی مہلت مل سکے گی۔ کس قدر ایک آگ کو سوچیں
کہ مطلب کبھی ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، روٹی بنا رہے ہیں، پراٹھا بنا رہے ہیں، تو کبھی ہمارا ہاتھ تھوڑا سا ٹچ ہو جاتا ہے. کبھی آپ کوکر کو یا ڈھکن سالن دیچکی کو کھولتے ہیں اور اس میں سے سٹیم ایک دم سے نکلتی ہے اور کچھ حصے کو ہمارے لگتی ہے ہاتھ کے، تو ہم ایک دم بلبلا کے رہ جاتے ہیں. تو پھر کیا اتنا صبر ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں پر کھڑا کر سکیں آگ کے اوپر؟ تو پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ آج توبہ کرنے کی. آج اگر اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے نا تو پھر اس پہ توبہ نہیں کر سکتے. تو گناہوں کو سمجھنا ہے اور ان پر استغفار کرنا ہے. اس کے لیے بہت کانشیس ہونا ہے ہم نے. اپنے گناہوں پر اپنے وکیل نہ بن جایا کریں. اپنے آپ کو فوراً نہ، کیونکہ ہم دوسرے کو فوراً کھنگالنے لگتے ہیں نا، اس نے کیا کیا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. بس اب کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو بھی ٹارگٹ رکھنا ہے، اپنا محاسبہ. کوئی بھی معاملہ خراب، کسی سے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے نا، تو بھی میں نے چیک کرنا ہے میرے سے کہاں کمی ہوئی ہے، مجھے ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا کیوں دوسرے کو میں نے موقع دے دیا کہ اس نے پھر ایسا کیا. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسا خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سار و سامان دیا چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ تو کیا ہے نا کہ سکون کا ایک لمبا عرصہ خوشحالی انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے سب کچھ اچھا ہے، لمبی عمر، صحت، تندرستی، مال، اولاد. پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک انسان کو کسی چیز میں وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، اولاد ہاتھوں سے جاتی رہتی ہے، مال نہیں رہتا. تو پھر یہاں کیا ہے کہ انسان خوشحالی کے دور میں اس دھوکے میں رہتا ہے اور اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا. تو پھر اس صورت میں نعمت جو بھی ہے، خوشحالی کا وقت ہے، اس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرنا ہے. قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينظرون. آیت نمبر 45 سورۃ الانبیاء. ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب کہ انہیں خبردار کیا جائے. اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا بھی انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے، ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا کار تھے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے. تو جن چیزوں کو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرہ برابر بھی نیکی، ذرہ برابر بھی ظلم، کسی چیز کا بھی نہیں اس کو تولنے سے روکا جائے گا، ہر چیز تولی جائے گی. تو جب انسان تول پر کی کیفیت کو سوچے تو پھر کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی پھر اگنور نہ کرے، کہ اس معمولی سی بات کہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کو کوئی چیز پیش کر دینا، کسی کے لیے آسانی کر دینا. تو یہ چیزیں انسان کے لیے آخرت میں بہت ان کے لیے حسرت ہوگی. تو پھر کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا کہ وہ بھی وزن رکھتی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزیں کیا ہی خوب ہیں، میزان میں کس قدر بھاری ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور نیک اولاد جب فوت ہو جائے تو ماں باپ اجر کی نیت سے صبر کریں. تو ہر چیز میزان میں تولی جائے گی. بعض اوقات ہم کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا اسی ایک چیز سے متعلقہ باقی چیزیں بھی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدے ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں گھوڑا وقف کیا، تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا کھلانا،
اس کا پیشاب، اس کا لید، سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ ایسی نیکی کے کاموں کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہاں تو گھوڑے کی بات ہے نا، کہ اگر آپ کسی انسان کو بھی تیار کرتے ہیں، اس کو پڑھنا لکھنا سکھا دیتے ہیں، اپنی اولاد کو فی سبیل اللہ لگاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر جو بھی آپ نے مال لگایا ہوتا ہے، جو تکلیف بھی صحیح ہوتی ہے، وہ سب میزان میں آئے گا۔ اور ویسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اعمال کی شکلیں بھی ہوں گی۔ تو کافر جو دنیا میں موٹا تازہ ہوگا نا، قیامت کے دن میزان میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اسی لیے تو تولا ہی نہیں جائے گا۔ اور پھر جب ہم نے پڑھا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کی پتلی ٹانگیں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ اسی طرح شہادتین کا وزن، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ یہ جس پلڑے میں ہوگا وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے زبانوں پر ساری زندگی بھی اس کا تقاضے ہم پورے کرتے رہیں، اور موت کے وقت بھی ہماری زبانوں پر یہ کلمہ ہو۔ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ، مجھے پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، جن کو حساب کی ان گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، یعنی قرآن پاک۔ کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟ کہ اس قرآن کو کیا کہا ہے؟ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، بابرکت ذکر کہا ہے۔ برکت کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں اضافہ ہونا اور اس کا قائم رہنا، یعنی کسی چیز کی نمو اور اس کا ثبات، کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ تو قرآن پڑھ کر جب ہم عمل کرتے ہیں نا، تو نیکیاں ہماری ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ بڑھتی جاتی ہیں۔ اور قرآن پڑھنے سے ویسے بھی آپ علم سیکھتے ہیں، قرآن سے آپ اللہ کی معرفت سیکھتے ہیں، حدیث سے آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، تو پھر آپ کی زندگیاں بھی بابرکت ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ایسی مجلسیں بھی بابرکت جس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن سے متعلقہ کوئی بھی انسان کسی قسم کی خیر سے پھر محروم نہیں رہتا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا زیادہ وقت قرآن سے اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، آیت نمبر 51 سورۃ الانبیاء۔ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، آیت نمبر 52 سورۃ الانبیاء۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو، ان کی محبت میں تم پاگل ہو گئے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ تو جب بھی کسی قوم سے یہ پوچھا جاتا نا کہ دلیل کیا ہے کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا تھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی۔ تو یہ ہر ایک کی زندگی میں جیسے پہلے بھی بات ہوئی نا، ایک فلیش ہوتا ہے، ایک تھوڑی دیر کی روشنی ہوتی ہے۔ جیسے
جو فرعون کے دربار میں جادوگر بھی آئے تھے نا، ان کو بھی ملی تھی. اس وقت میں انہوں نے اس روشنی کو کیچ کر لیا، لیکن یہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ یہ پلٹ گئے. بولے تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان. افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو. کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے کہ الہ تو وہ ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے، جو حمایت کرتا ہے، لیکن یہ اپنے بتوں کی کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بتوں کو بچاؤ. ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر. تو اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی چالوں کا توڑ کرتا ہے کہ آگ کو بھی کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ٹھنڈی ہو جا، امن والی ہو جا. تو یہ آگ ویسے تو کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہی ہے نا. جہاں وہ جلاتی ہے تو وہاں پر وہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے تو پھر وہ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جو یہاں پر کہا گیا نا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. ابو عالیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سلامن نہ کہتے تو اس آگ کی ٹھنڈک پھر ابراہیم پر آگ کی تپش سے زیادہ سخت ہو جاتی. مطلب جیسے بہت زیادہ گرمی آپ کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، ویسے بہت زیادہ ٹھنڈک بھی جان لیوا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو پر امن بنا دیا گیا تھا. تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے. اور پھر اس میں جو لوگ جتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ تمام مخلوق آگ کو بجھانے میں لگ گئی تھی سوائے گرگٹ یا چھپکلی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے نہیں کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہاں دیکھو اس کو مارو. تو جو کوئی بھی اللہ کی خاطر مخلص ہو جاتا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، وقتی طور پر اس کے لیے آگ کا الاؤ تیار ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو اس میں پھینک بھی دیا جائے. لیکن یاد رکھیے آخری کامیابی پھر اسی ہی کے لیے ہوتی ہے کہ جو بھی جس چیز سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے وہی چیزیں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہیں، اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہیں. وہ کہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس سے ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، فلسطین کی سرزمین. ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب، اس پر مزید ہر ایک کو صالح بنایا، دنیاوی نام دے دی اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ہی. ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ قَرْيَةٍ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑے ہی بری فاسق قوم تھی. لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالح لوگوں میں سے تھا. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی. یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. کرب عظیم، یہ جو کرب ہوتا ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت ایک غم اور اس کی کیفیت، اور پھر اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع. اسما بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم کو میں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم کو پریشانی کی صورت میں تمہارے لیے کافی ہو جائیں، یعنی ان کو پڑھ لیا کرو. تو انہوں نے کہا ضرور. تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو یہ غم سے نجات کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا.
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ آیت نمبر 78 سورۃ الانبیاء۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ اب یہاں قصہ کیا تھا؟ دو لوگوں کا جھگڑا، ایک شخص بکریاں چراتا تھا، دوسرے کا کھیت تھا۔ تو کیا ہوا کہ بکریاں جو چرانے والا تھا اس کی بکریوں نے دوسرے کے کھیت کو تباہ کر دیا۔ اب یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور جو اس وقت کے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تو اب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں اور اس طرح اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ اب سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے وہ اس فیصلے کو تھوڑا بہتر کس طرح سے کرتے ہیں کہ نہیں، بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک کہ بکریوں والے اس کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دے۔ اس طرح دونوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ اس وقت تک وہ کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا جب تک بکریاں اس سے لے لے گا، تو بکریوں والا کھیت تیار کر کے اپنی بکریاں لے لے گا۔ تو یہ ایک بہت بہترین فیصلہ تھا۔ فیصلہ یا جو کیا تھا وہ داؤد علیہ السلام نے بھی نہیں غلط کیا تھا، لیکن اس سے بھی بہتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیش کر دیا۔ تو کیا ہے نا کہ بعض اوقات چھوٹے بڑوں سے کسی معاملے میں بہتر رائے لے آتے ہیں، تو اس لیے چھوٹوں کو کبھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر ایک طرف کر دینا کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں اور آپ اس معاملے میں نہ آئیں اور آپ ایسا نہ کریں، تو ایسا کرنا، ایسے وقت میں ان کو اگنور کرنا، ان کی حوصلہ افزائی نہ کرانا، ان کو چپ کرا دینا، ان کے کانفیڈنس کو لو کر دیتا ہے۔ تو ایسی وقت میں اگر وہ آپ کو بہتر کوئی حل دیتے ہیں تو اس کو لے لینا چاہیے، اس کو اپنی بھی انا کا مسئلہ نہیں۔ بعض اوقات یہ لوگ بھی کہتے ہیں اچھا یہ چھوٹا یہ کہہ رہا ہے، اب تو بالکل بھی نہیں، میری بات کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی فیصلہ تھا اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا بھی۔ تو کیا داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو ریجیکٹ کر کے گویا انہوں نے کچھ غلط ایسا کیا تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، داؤد علیہ السلام نے بھی ٹھیک فیصلہ کیا تھا، اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی کو اس کی کوشش کے مطابق اجر ملتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان کی تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی کہ فیصلہ ان کا اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو زیادہ درست فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے پھر وہ فیصلہ صحیح ہو تو اس کو 2 گنا ثواب ملتا ہے، اور اگر فیصلہ کرتے ہوئے اجتہاد کرتے ہوئے فیصلہ غلط کر جائے تو اس کو صرف 1 اجر ملتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں وہ اجر پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سزا پھر کس کے لیے ہے؟ جو انسان بغیر توجہ کے، بغیر محنت کے، بغیر دل کو لگائے اس کو فیصلہ ایسا کر دے جو غلط ہو جائے، یعنی غفلت میں آ کر، لاپرواہی کے ساتھ، تو ایسے جو قاضی ہے نا اس کے لیے پھر سزا ہے۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے۔ ہم نے ان کو تمام فائدوں کے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار نہیں ہو؟ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ تسبیح کرنے والے تھے، مطلب ایک پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور پھر یہ جو صنعت کاری کی بات کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہاتھوں سے کمائی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی ذرا سی ذمہ داری آ جاتی ہے، مصروف ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے کس چیز میں کمائی آتی ہے؟ ہماری عبادات میں۔ نمازیں چھٹ گئیں اور ساری جو چیزیں ہماری کچھ تھوڑی بہت ہماری عبادات، کچھ ذکر اذکار ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نا اس کے لیے اتنا ہی اللہ کی طرف راغب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام جو بادشاہ ہیں، فیصلے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنی تسبیح کو نہیں انہوں نے چھوڑا، وہ ساتھ ہی کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہم سب کو پھر ایک دفعہ اپنے لیے ریمائنڈر بنانا ہے کہ تسبیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ جو اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح کرتے ہو، تکبیر، تحلیل، جو کچھ بھی تم پڑھتے ہو، یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں
اور ان کلمات کی ایسی بن بناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی ہوتی ہے۔ وہ کلمات اپنی ذکر کرنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو کہ ہمیشہ اس کا تذکرہ اللہ کے ہاں کیا جاتا رہے؟ تو پھر تسبیح کریں، اس کلچر کو عام کریں کہ ہماری زبان کو ہلتا ہوا دیکھ کر کسی کو یاد آ جائے کہ مجھے بھی تسبیح کرنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خاص قوت بخشی تھی کہ وہ جنوں کے اوپر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں نا، ان کے پاس جتنی ان کے پاس نعمتیں تھیں، ان سب سے زیادہ نعمتیں ان دو پیغمبروں کو، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، اور انہوں نے ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں ہی استعمال کیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے داؤد کو بھی دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو ایوب علیہ السلام کو جو آزمائش آئی تھی وہ جسمانی تکلیف، 18 سال تک کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ تو بیماری کی شفا کے لیے یہ دعا، ہر نبی کے لیے مختلف آزمائشیں رہیں۔ دیکھیں ہم داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو جہاں بات ہو رہی ہے نعمتوں کی، تو ان کو نعمتوں سے آزمایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کو بیماری سے آزمایا گیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو کس چیز سے آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش میں کامیاب کرے۔ تو فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا۔ صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے کہ بیماری، اس کا آنا، اس کا جانا، اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ان کی بیماری کو اللہ نے آزمائش بنا دیا تھا، اور ایسی آزمائش میں مبتلا ہو تو پھر کبھی یہ نہ کوئی انسان سمجھے کہ وہ کوئی بہت برا ہے، مجھے یہ ایسا امتحان میں کیوں ڈالا گیا، یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم ایسے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، یہ جو اس کو بیماری کوئی لگی ہے نا تو یقیناً اس نے کچھ ڈھکے چھپے کچھ ایسا گناہ کیا ہوگا۔ تو یہاں کہا ہے للعابدین، کہ عابدین عبادت کر رہے تھے کرنے والے، ان کے اوپر بھی ایسی کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں کبھی بھی اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ عابدین کے لیے ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ایک نمونہ ہے۔ تو اگر کوئی بیماری آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اس پر صبر اور حوصلہ رکھیں، یہ تقدیر کا حصہ ہے اور انسان کو آزمایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں نا کہ اگر آپ صحت مندی کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ اس قدر فزیکلی بیزی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا تو ٹائم بھی نہیں ملا، لیکن جب آپ بیمار ہو کر ایک جگہ پہ پڑ جاتے ہیں اس وقت میں جو خشوع کی کیفیت، جو دل نرم ہوا ہوتا ہے، جو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو اپنے رب کا قرب محسوس ہوتا ہے، وہ اچھے حالات میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا موقع بھی آئے تو اس کو خوشی کے ساتھ سہ لیں کہ یہ آپ کے لیے نیکیاں کمانے کا خزانہ ہے، یہ آپ کی آخرت میں بہترین نجات ہو سکتی ہے اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ کسی قوم سے بھلائی چاہتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سوچیں اپنی اپنی سب آزمائشیں سوچیں، ہر ایک انسان کے ساتھ مختلف آزمائش ہے، کوئی کسی سے ستایا جا رہا ہے، کوئی جسمانی طور پر تکلیف میں ہے، کوئی اولاد کی طرف سے آزمائش میں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے، پھر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے، چیختا چلاتا شکوے کرتا روتا دھوتا تو اس کے لیے پھر رونا دھونا ہی رہ جاتا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا-الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذی-الکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے۔ تو انبیاء کی خصوصیت ہے صابرین تھے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔
اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ ذنون، حضرت یونس علیہ السلام یاد کرو، جب کہ وہ بگڑ کر چلے گئے اور سمجھا تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکی میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، لا الہ الا انت، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہو کر اعتراف کر لیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسی طرح مومنوں کو بھی نجات پانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تسبیح کے ساتھ استغفار، اور یہ جو ہوتی ہے نا ایکسیپٹیشن، اعتراف کر لینا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ کوئی انسان پلٹ آتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، لیکن ہم اپنے انسانوں میں بھی یہ چیز دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ چیز بہت قابل قدر سمجھی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے کے سامنے اس سے کچھ غلط ہوتا ہے آپ کے معاملے میں تو وہ آپ کو سوری کرتا ہے، اور پھر اس وقت میں آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو بڑی خوشی کے ساتھ لے لیتے ہیں اور پھر آپ اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان کسی مشکل میں پڑتا ہے تو اس وقت سوچے اس سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی ہے، اور یہ غم سے نکلنے کی بہترین دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یونس کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور غم کی دعا میں جیسے بات کی، کسی بھی مشکل میں پھنس گئے اس دعا کو پڑھیں، اور اس کا پڑھنا مطلب ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ ورد شروع کر دیں، اب 100 دفعہ، اب 1 دفعہ، لاکھ دفعہ، یا کتنے ہزار بار، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ مشکل سے نہیں نکلیں گے۔ ایک بار بھی سوچ کر پڑھ لیں، لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں صرف تو، پاک ہے تو، ان کنت من الظالمین، بے شک میں ہی تھا، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ اس کو سوچ کر سمجھ کر پڑھیں، اور پھر وہی بات کہ کسی بھی مشکل میں پڑے ہیں تو اپنے حصے کی کوتاہی کو ضرور سوچیے گا، انشاءاللہ آپ کبھی بھی اس مشکل میں دوبارہ کبھی نہیں پھنسیں گے۔ اور ذکریہ کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو ذکریہ علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی؟ انہوں نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی۔ تو یہاں تمام انبیاؤں کی دعاؤں کو جمع کر دیا کہ ہر کوئی مختلف مواقعوں کے مطابق دعائیں کرتے رہیں، اور ان دعاؤں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ہمیں مانگنا بھی تو نہیں آتا نا، ہمیں کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے مانگنا کیسے ہے، کسی مشکل میں وہاں سے نکلنا کیسے ہے، تو تمام انبیاء کی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں طریقہ سکھا دیا گیا۔ تو جس کی اولاد نہ ہو تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ کیوں ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں؟ اس لیے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی میں آگے بڑھتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکتے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھتے۔ تو اس کے ساتھ جب ہم کچھ نیکی کا کام کر لیتے ہیں نا، پھر اندر ایک بڑا ایک زوم سا آنے لگتا ہے، پھر وہ جو خوف اور رغبت اور عاجزی والی بات ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کے ساتھ کر دیا گیا کہ ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے اور اللہ کے ہی آگے جھکنے والے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، یہاں مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کی نشانی بنا دی۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ یہ لوگوں کی کارستانیاں ہیں کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور بر وقت
وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یا ویلنا، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے. تو یاجوج ماجوج جن کے ذکر ہم سورۃ کہف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جن کو دیوار کے اندر بند کیا دکھا تھا، تو جب ان کے نکلنے کا وقت ہوگا اور یہ قرب قیامت میں ہی ہوگا ایسا، تو وہ نکل آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح نکل کر آئیں گے جس طرح اللہ نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے. جب اوپر سے آ رہا ہوتا ہے نا انسان تو پھر اس کے اندر کتنی ایک تیزی سی آ جاتی ہے. پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے قلعوں میں سمٹ جائیں گے. یہ لوگوں کی مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ایک نہر سے گزریں گے تو ان کا سارا پانی پی کر اس کو خشک کر دیں گے. پھر ان کے بعد میں وہاں سے کچھ لوگ گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی نہر ہوتی تھی، یہاں کبھی کوئی پانی ہوتا تھا. مسند احمد کی حدیث ہے. پھر یہ ختم کیسے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا اور وہ سب اس کا شکار ہو جائیں گے. اور ایک انسان کے مرنے کی طرح پھر یہ سب کیا ہوں گے، اکٹھے مر جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی آ کر انہیں وہاں سے پھر اتر کر آئیں گے تو ان کو زمین بالشت بھر بھی جگہ نہ ملے گی کہ ان کی گندگی اور اتنی بدبو سے وہ بھری ہوئی ہوگی. اس پر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی پھر گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں جیسی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا لے جا کر پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجیں گے جس سے کوئی جگہ زمین پر نہیں بچے گی کہ ہر حصے کو اچھے طریقے سے دھو کر صاف کر دیا جائے گا. تو یہ سب نشانیاں کب کی ہیں؟ قیامت کے قریب کی. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ ان کے کان پڑے آواز نہ سنائی دے گی. مطلب جہنمیوں کی اپنی اتنی چیخنے چلانے کی آواز ہوگی کہ کوئی کسی کی آواز کو نہ کیا اپنی آواز بھی نہیں سن سکے گا. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلا ہی فیصلہ ہو چکا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ملائکہ بڑھ کر ان کے ہاتھ لیں گے، یہ تمہارے وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ آج تمہارا دن ہے. تو وہ دن بہت گھبراہٹ کا دن ہوگا، بہت گھبراہٹ کا وقت ہوگا جب بندوں کو جہنم کی طرف جانے کا حکم ہو جائے گا، یا وہ وقت جب جہنم ان کے رہنے والوں پر بند کر دی جائے گی، یا پھر موت جہنم اور جنت کے درمیان لا کر ذبح کر دی جائے گی. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کی اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. عبادت گزار کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ وارث ہوں گے. تو عبادت گزار یہ نہ سمجھیں کہ دنیا ہم سے چلی جائے گی. اگر تم اللہ کا حق دو گے نا تو اللہ تمہیں دنیا بھی دے گا، آخرت تو دے گا، دنیا میں بھی تمہیں وارث بنائے گا. اس بات پر پکا یقین رکھیں. اکثر لوگوں کو دین کی طرف آتے ہوئے یہی خوف ہوتا ہے، میری دنیا کا کیا ہوگا. تو یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. چیز کے بارے میں بتا دیا لیکن اس کے آنے کی کچھ وقت کا نہیں پتا. اب تمہیں الرٹ ہونا ہے.
اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ آخرکار رسول نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ سورۃ الحج مدنی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ سورۃ زلزال میں بھی آتا نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب کہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، کہ وہ اس قدر بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ماں چاہے کسی بھی کوئی بھی حالت ہو نا، کبھی ایسے دودھ پیتے بچے سے غافل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ دن اس قدر سخت ہوگا، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو بے مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی وحشت سے بچا لینا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، کہ اللہ کو جانتے نہیں، اس کے فیصلوں کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ وہ جس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے وہ بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں، ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور ہم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا اور کئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اب یہ جو سارے حقائق آج سائنس ان سب چیزوں کو ڈسکور کر چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے سے یہ سارا علم پہنچایا گیا کہ ایک انسان کی تخلیق کے کس طرح سے مراحل ہوتے ہیں۔ تو آج کی صدی میں یہ ساری باتیں ثابت ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے ناواقف تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ علم دیا، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یک وہ بھبک اٹھی، پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے، اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہ زمین کے اندر چھپا ہوا بیج ایک مردہ کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اسی سے سبزہ اگ کر آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ مردوں کو ایسے ہی زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن کڑائے ہوئے ہیں، خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، لا علمی میں جھگڑے کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو علم کہاں سے ملے گا، اللہ کے بارے میں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ کتاب قرآن جو اللہ کا تعارف کراتا ہے،
وہ کوئی اور نہیں کرا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں یہ شعور دیا، اپنے رب کو پہچاننے کا طریقہ سکھا دیا۔ تو کچھ لوگ رب کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے، معرفت نہیں حاصل کرتے، لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں جو رب کے لیے زیبا نہیں ہوتی، خاص طور پر اللہ کی توحید کے بارے میں یا قیامت کے آنے میں شک میں۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل تاکہ لوگوں کو رائے خدا سے بھٹکا دے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے بندوں، تمہارے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ نے اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرنے والا۔ اور لوگوں میں کوئی ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گئے، اور اگر جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹ پھر گئے۔ تو پھر کچھ لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، یا جن کے دل میں ابھی ایمان پوری طرح داخل نہیں ہوا تھا، ایمان کی خوشی ان کے اندر نہیں ہے۔ مطلب خوشی ہے تو ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا کچھ خوف، کوئی چیز ایسی آتی ہے تو پھر پلٹنے کی تیاری کرتے ہیں۔ یا پھر یہ جیسے کہ کچھ لوگ ہمارے جیسے مومن گھرانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس یہی کافی ہے۔ تو ایسے مسلمانوں پر جب آزمائش آتی ہے نا تو وہ پھر ثابت قدم نہیں رہتے ہیں، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ تو اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے صریح خسارہ۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک آپ حقائق کو سمجھتے نہیں ہیں نا، آپ اس پر جم کے نہیں رہ سکتے۔ صرف سنی سنائی باتوں پہ کبھی آپ ادھر لڑکتے ہیں، کبھی ادھر لڑکتے ہیں، تو پھر ایسا شخص کیسے اپنے ایمان کے اوپر جم کر رہ سکتا ہے؟ وہ تھوڑی سی آزمائش آنے پر کیا کرے گا؟ وہ پلٹ جائے گا، اور تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو تھوڑا سا ادھر کو چلا جاتا ہے۔ تو پھر ایسے شخص کی دنیا بھی اور آخرت دونوں ہی جاتی ہے۔ یہ ہے صریح خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، آیت نمبر 14 سورۃ الحج۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے سے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جو سابی ہوئے، جو یہودی ہوئے، اور نصارہ اور مجوسی، اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ہر چیز اللہ کے آگے سر بسجود ہے، اور وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کے لیے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو یہاں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ سورج چاند ستارے جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں نا، یہ سب بھی کیا ہیں؟ اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب یہ سب چیزیں اللہ کے لیے جھک رہی ہیں، سجدہ کر رہی ہیں، تو پھر ہم سب کو بھی ایسا کرنا ہے۔ اور سجدہ کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے ایسا عمل کے بارے میں بتائیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا، تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ تو جب ہمت ہمیں اس وقت ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ نوافل، زیادہ سے زیادہ سجدے۔ اور رمضان کا موقع تو الحمدللہ ہے جس میں یہ کام ہمارے لیے موقع بھی ہے، آسانیاں بھی ہیں، وقت بھی ہے، تو ضرور کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آگ ابن آدم کے ہر عضو کو کھا جائے گی
سوائے سجدے کی جگہوں کے. یعنی نمازی کسی اور غلط کام کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں بھی چلا جاتا ہے نا تو بھی اس کے سجدے کے اعضاء کو آگ سے محفوظ رکھا جائے گا. تو جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اس سے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. استغفر اللہ. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر تک اتر جائے گا یہاں تک کہ پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہوتی ہیں مطلب آنتیں وغیرہ یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے نکلے گا. پھر دوبارہ دوزخی ویسا ہی ہو جائے گا جیسا تھا اور پھر یہ عمل ایک بار نہیں بار بار دہرایا جاتا رہے گا. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جو کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش بھی کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. ہمیں ہوتا ہے دنیا میں جہاں تکلیف جس جگہ سے پہنچ رہی تھی ہم وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور نکل آتے ہیں لیکن وہاں سے انسان چاہے گا نا نکلنا تو نکل بھی نہ سکے گا کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے. ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. تو جنت کا زیور اور لباس بھی یاد رکھیے آپ کے عمل کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. تو جن کو زیور پہننے کا شوق ہے نا آج دنیا میں مردوں کے لیے زیور سینس میں کہ سونا ان کے پر حرام ہے لیکن شوق بہت ہوتا ہے کچھ لوگوں کو گھٹیاں پہننے کا چینز پہننے کا یا کچھ بازو میں ڈالنے کا. تو یہ چیز ان کو جنت میں انشاءاللہ ملے گی. مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی وضو کے اثرات ہوں گے. تو جس کو اپنے زیور کو بڑھانا ہے تو جتنا حصہ چاہے اپنے وضو کے اعضاء کو اچھے سے دھویا کرے. اور جنتیوں کا لباس کے کہا جاتا ہے کہ جنتیوں کا لباس جو ہے نا جنت کا ایک درخت ہے طوبہ اس سے بنایا جائے گا جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے. اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھل کے چھلکے سے بنیں گے یعنی کہ وہ بہت سافٹ ہوگا. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی یعنی کہ کلمہ طیبہ اور انہیں صراط الحمید دکھایا گیا یعنی اللہ کا وہ راستہ جو بہت تعریف والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اس مسجد الحرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے کہ جو مسجد حرام میں آنے سے کسی کو روک رہے ہیں. اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اور ساتھ ہی کیا کہا گیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ایسی ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست دونوں چیزوں سے پاک کرنا ہے کہ کوئی چیز یہاں پر کوئی ایسا نہ ہو کہ جو شرک کرنے والا. اور دوسرا پھر کیا ہے اس کو فزیکلی اس کی طہارت کا اہتمام کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے اس کو جگہ کو بہت پاک اور صاف رکھا جائے. یعنی عبادت گاہیں اور ایسی جگہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو پاک اور صاف رکھنا اور اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں وہ جو وہاں پر مسجد کے جو انتظامیہ ہے بس وہی کرے لیکن اس کا ہم سب ہی حصہ ہوتا ہے ہمارا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کی تاکید کی گئی تھی کہ آپ یہاں کی صفائی کا اہتمام کریں. تو کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. وہاں کی صفائی وہاں کی جو رینوویشن ہوتی ہے وہاں کی ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ سب چیزیں ہم سب کی ذمہ داری ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت جو حبشی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی اس کا بہت اکرام کیا کہ وہ عورت جو وہاں پر جھاڑو وغیرہ لگاتی تھی
اور وہ فوت ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے تک نظر نہیں آتی، اور آپ پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کہاں ہے کہ جس کو میں یوں یہاں کام کرتے ایسے دیکھتا تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فوت ہو چکی ہے، تو آپ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو اب مجھے بتاؤ کہ کہاں پر اس کو دفن کیا، میں اس کے لیے وہاں دعا کروں گا۔ آپ نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے برعکس جو شخص مسجد میں صفائی کا اہتمام اس کا خیال نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کی تو امامت کو بھی منع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص کی، آپ کی حدیث سے جو پتہ چلتا ہے، پھر ان کا فرمان ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک شخص امامت کرا رہا تھا اور اس نے اپنے سامنے تھوک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئندہ یہ تمہاری امامت نہ کروائے۔ تو اللہ تعالیٰ صفائی کو، صاف رہنے کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو آواز دی تھی وہ کسی مائک کے اندر نہیں دی تھی کہ کہاں تک آواز جائے گی، وہ آواز کے پیچھے دراصل کیا تھا؟ اخلاص تھا، جو آواز سب جگہ تک پہنچ گئی۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ وہ چند دن کون ہیں؟ یہ حج کے دنوں کی بات کی جا رہی ہے جو بہترین دن ہیں، کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، ان میں کیے ہوئے عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور ان 10 دنوں میں پھر کیا کرنا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کو کہا گیا ہے۔ فرمایا خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنی میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اس قدیم کا گھر کا طواف کریں۔ طواف کا حکم، آپ کو پتہ طواف کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ ہم وہاں جا کر عمرے پر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر سے ایک ہی عمرہ ثابت ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ پھر طواف کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص بیت اللہ کے 7 چکر اس طرح لگائے کہ اس میں لغو بات نہ کرے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی بندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ تو جس طرح نجاستیں انسان کے جسم کو چمٹ جاتی ہیں نا، اسی طرح شرک کی نجاستیں ہوتی ہیں جو روح اور عقل کو چمٹ جاتی ہیں، ان کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، آیت نمبر 31 سورۃ الحج۔ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے چک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یعنی ایسے بندے کا پھر کوئی مستقبل نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، کیا؟ بس تم اللہ اور ایک ہی اللہ ہے اور اسی کے تمام مطیع فرما بردار ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے، مخبتین کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کون ہے مخبتین؟ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ چیک کریں گے ہم سب اپنے آپ کو، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل کانپتے ہیں؟ جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مخبتین کی یہ 4 صفات ہیں جن کو ہمیں اپنے اندر ڈالنا ہے انشاءاللہ۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ بھی میں شامل کیا ہے
تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے اونٹ کی قربانی کی، کہ ان کو کھڑا کر کے پر ان پر اللہ کا نام۔ جو اونٹ کو جو ذبح نہیں ہوتا، ان کے لیے نہر کا لفظ ہوتا ہے، کہ ان کو نہر کیا جاتا ہے، کہ ان کو کھڑا کیا کر کے اس کے بائیں پاؤں کو باندھ دیتے ہیں، اور برچھی سے پھر اچانک اس کی حلق پر وار کیا جاتا ہے، جس طرح اس کو نہر کرنا کہتا ہے۔ اور جب اس کے اوپر یہ وار ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، پھر وہ وہاں سے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو تو اس کو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے ہوئے ہیں، یعنی بظاہر مانگتے نہیں ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں ان کو بھی۔ تو گویا عید کے گوشت میں پھر ہر ایک کا حصہ ہونا چاہیے، کہ اس کو مل بانٹ کر کھایا جائے۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے اس کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ تو یہ خون، گوشت، قربانی، یہ کس بات کا سمبل ہے؟ کہ یا اللہ، ہم اپنی انا خواہشات کو تیری خاطر قربان کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے اس جانور کو ذبح کیا۔ اور اے نبی، بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، گویا وہ مظلوم ہیں، اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمه الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ آیت نمبر 40 سورۃ الحج۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہے تو خانگاہیں اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جس میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اہل مدین کو بھی جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی، میری پکڑ کیسی تھی۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹے پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے، ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینے میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک وقت، ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوگا۔ کتنی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ آیت نمبر 50 سورۃ الحج۔ پھر یہ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا، نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہوا۔
یعنی شیطان نے پیغمبروں کے کام میں مداخلت کی کوشش کی، اور اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بیرامند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں، ان کے دل اس کے آگے جھکے جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو دلوں کی 3 قسمیں، ایک ہے سخت دل، دوسرا بیمار دل، اور تیسرا ایمان والا دل۔ کمزور دل، بیمار دل جس میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، اور سخت دل جو کفر اختیار کرتے ہیں، جن پر کوئی ڈانٹ، کوئی واعظ و نصیحت کچھ بھی اثر نہیں کرتا، اور دلوں کی سختی کی وجہ سے ان کو کوئی پھر بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ اہل ایمان کے دل کیسے ہیں؟ نرم دل ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تو وہ بھی ان کے حق میں جاتے ہیں کہ وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں، متنبہ ہو جاتے ہیں کہ یہ جو وسوسہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، آیت نمبر 55۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے ہیں، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان کے لیے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ آج قیامت کے اوپر بہت بات ہے، تو اس عقیدے کو ہمیں اپنے مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو مظلوم کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ اور کسی بھی ظالم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو اللہ کا ساتھ نہیں ملنے والا، اور کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے والا ظالم ہے۔ 2 آدمی جب آپس میں گالی گلوچ کریں تو جس نے پہلے گالی دی گناہ اس کو ہوگا، جبکہ مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے کہ اگر دوسرے نے بدلے میں گالی دی اور وہ پھر حد سے بڑھ گیا تو پھر وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ پھر مظلوم نہیں رہے گا، پھر وہ ظالم ہو جائے گا۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گرتا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، سمندر کے اندر جہاز کا چلنا اور اس کا نہ ڈوبنا، آسمان کا بغیر کسی پلر کے، کسی ستون کے، کسی چیز نے اس کو تھاما نہیں ہے لیکن وہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ سب اللہ کی قدرت، اس کی رحمت سے سب یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر ہم سب کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ واقعی یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح کی کسی مشکل میں نہیں ڈالا۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔
ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. تو پھر کسی ایسے انسان کے ساتھ صرف بحث کرتے جانا جس نے ماننا نہیں ہے تو اس کو پھر کوئی جواب دینا نہیں چاہیے. پھر اس کے سامنے بس کہہ دیجیے فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب یہ جو جھگڑے کو چھوڑ دینا نا، آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بیک سٹیپ لے لیتے ہیں، تو بظاہر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو حق پر تھا. لیکن یاد رکھیے ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت میں اس شخص کے لیے گھر کا جو حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس کے لیے درمیان میں جنت کے درمیان میں محل کی خوشخبری ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تو پھر کیا چیز ہے کہ آپ کو بعض اوقات بحث میں کرتے ہوئے نا اپنی اخلاق سے پھر نیچے آنا پڑتا ہے. تو کہاں ایک چیز کو کرتے کرتے آپ دوسری چیز کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بحث نہیں کرنی. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے. تو بہت سی چیزوں میں ہماری کسی کے ساتھ کچھ اوپینین، ہماری رائے مختلف ہوتی ہے. کچھ چیزوں میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری کچھ بھی مسٹیک نہیں ہوتی، لیکن دوسرا آپ کے اوپر بات پر بات کیے جا رہا ہے، آپ ہی ہو، آپ ہی نے یہ کیا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر خاموشی اختیار کریں، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں جب تک جواب نہیں دوں گی تب تک تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی. تو آپ کی خاموشی، آپ کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہت پرسکون ہو کر ان چیزوں کو ہینڈل کیا کریں. کیا تم نہیں جانتے آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مکھی کے اندر یہ ہوتا ہے وہ چیز پکڑتی ہے نا، اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ فوراً اس کو کھا لیتی ہے، کہ اتنی مہلت نہیں کہ کوئی اس کے ہاتھ سے وہ چیز لے سکے. تو مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. یعنی جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا وہ انتہائی کمزور ہیں، معبود خود بھی، لہٰذا ان کی مدد کہاں ہوگی. اتنے کمزور ہیں کہ جو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے وہ آپ کے اتنے بڑے کام کیسے کریں گے. تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مدد اللہ کی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سلیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے اپنے کام کے لیے. پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے، اور جو لوگ ان کی مدد کے لیے لوگ تھے وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو پیغمبر منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کیا. پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پر جب نظر فرمائی تو آپ کے
صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وزیر بنائے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو چنے تو پھر اپنے دل کو چیک کرنا ہے کہ وہاں اللہ کی محبت کتنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن تو انسان کے اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہے. لیکن ہمارے دلوں میں اور ہی اتنا کچھ چل رہا ہے، تو کہاں اس کو ہم اللہ کے لیے فارغ کریں گے؟ دوسروں کے لیے ناراضگیاں، شکوے، حسد، بغض اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. تو وہ جو کام دل کا تھا نا، وہ پھر کچھ اور کام کر رہا ہے. تو اس کو کہاں حاضر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کہ جو نیکی کا موقع مل رہا ہے نا، اس کو کہیں اور ضائع کرنے کے بجائے اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، وہ اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ کی راہ میں کوشش، ایسی کوشش جیسے کہ اس کا حق ہے. حق تو کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا، لیکن اخلاص کے ساتھ ہی انسان کی کوششیں قابل قبول ہوتی ہیں. بغیر اخلاص کے انسان کی کوئی بھی کوشش جو ہے نا وہ بیکار ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ کے دین کی خدمت، اس کے لیے محنت، چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کسی مسجد میں جھاڑو لگانا کیوں نہیں ہے، چاہے وہاں پر بچھی ہوئی چادروں کو سیدھا کرنا کیوں نہیں ہے، چاہے کسی کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا پڑھانا کیوں نہیں ہے. تو کوئی بھی کام ہے، اس کے پیچھے اگر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ اخلاص، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کنڈیشنز رکھی ہیں ہمارے لیے ہر جگہ پہ. کوئی دین میں ایسی تنگی نہیں ہے. وضو نہیں کر سکتے، بیمار ہو، پانی نہیں ہے تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو، آسانی ہو گئی. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو تو بیٹھ جاؤ. سفر میں نماز زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی پڑھ لو. بیمار ہیں، سفر میں ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں گنتی پوری کر لو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج میں بہت ساری آسانیاں کی کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے عرفات کے دن میں، نہیں منہ کے موقع پر، تو کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا، کہ میں نے جانور ذبح پہلے کر لیا، اور یعنی ذبح کرنے سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا، یا کسی نے کہا کہ کنکریوں سے پہلے میں نے قربانی کر دی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب کر لو، جو چیز رہ گئی ہے اس کو اب کر لو. جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے لیے کیا کہا ہے؟ صدقہ کرو، تسبیح کرو، وہ بھی تمہارا قائم مقام ہو جائے گا صدقے کے. نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا. کسی کی خوشی کے لیے اپنا آرام چھوڑو گے نا، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا. طہارت کے مسائل میں بھی آسانی دیتی. عبداللہ ابن قیس کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وطر کے بارے میں حدیث پوچھی، تو انہوں نے مجھے جو حدیث بیان کی تو میں نے ان سے پوچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابت کی حالت میں کیا کیفیت ہوتی، یعنی آپ سونے سے پہلے غسل فرما لیتے یا سونے کے بعد؟ تو آپ نے فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا. میں نے کہا اللہ نے دین کے معاملے میں بہت وسعت رکھی ہے. پورے سال میں ایک بار آپ کے لیے زکوٰۃ کو کیا، اس دوران میں کتنے ہی ملین آپ کے پاس روپیہ آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ جس کے اوپر جو آپ کے پاس سال تک موجود ہے. تو ہمارے دین کی خوبصورتی کہ اس کے اندر بہت ساریاں آسانیاں ہیں. تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہم سب کو بس عمل کرنا ہے. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے کچھ اور نام رکھ لیے ہیں. تو ہم سب کو کیا اپنے آپ کو کہنا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر. بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا وہ مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار، اور بہت ہی اچھا ہے مولا. چلیے جی دعا مانگ لیتے ہیں. اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لے، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.